اے پی سی کا جو ابتدائی ایجنڈا ہے بیرسٹر صاحب وہ دہشت گردی کے مسئلے کے اوپر بلائی گئی تھی، جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو امینڈ کرنا تھا، لیکن پلو شاہ کی بات درست ہے کہ ایسا فورم جس میں پی ٹی آئی ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر ساتھ بیٹھی ہو، وہاں آپ کنسنسس ایوالو کریں، اس کے اندر الیکشن بھی شامل کر لیں، دہشت گردی، اکانومی اور انتخابات اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جب اے پی ایس ہوا نا، جو ہمارے بچے شہید ہوئے ادھر پشاور میں، میرے خیال میں کہاں ہوا تھا؟ پشاور میں میاں نواز شریف، میں اس وقت گورنمنٹ میں تھا، تو میاں نواز شریف نے نا ایک آل پارٹی بنائی، اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا بھاری پرکم آیا وفد، عمران خان صاحب بھی آئے، شاہ محمود بھی آئے، 2 دفعہ اٹھ گئے، شاہ محمود پکڑ کے لاتا تھا، لیکن پھر قوم نے فیصلہ کیا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان بنائیں گے۔ اٹھ کیوں گئے اس اے پی سی؟ اٹھ جاتے تھے بس، طبیعت ہے بہرحال، کہ اب پھر بتاؤں گا، کبھی اٹھ جاتے، پھر بٹھاتا، شاہ محمود لے آتا تھا ان کو۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے مطلب میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جس نے یہ ڈرافٹ کیا، اجماع ہوا سب کا، ہم کمپیوٹر کھول لیتے تھے، سارے آپس میں بولتے تھے، پیپلز پارٹی والے، اے این پی والے، جے یو آئی والے، پی ٹی آئی والے، بڑی پازیٹیو کنٹریبیوشن پی ٹی آئی کی تھی، ماننا چاہیے، اور وہاں اتفاق ہو گیا۔ دیکھیے پھر ملٹری کورٹس بنی، غلط بنی، میں اس کے خلاف تھا، میں نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا تھا نہیں بننی، لیکن جب فیصلہ پوری قوم نے کر دیا، میں نے ڈرافٹ بھی کر دیا، ہم نے بنا بھی نہیں، لیکن قوم پوری بیٹھی۔ میاں صاحب نے مجھے تنہائی میں بھی کئی دفعہ کہا ہے، اور اس الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے میاں نواز شریف، پاکستان کے حالات اب ایسے نہیں ہیں، ٹو بی آنیسٹ، ہم جس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، اب غلطیوں بھول جائیں میری ہیں یا آپ کی، کہ ایک کوئی پارٹی سنبھالے۔ میری بھی یہی خواہش ہے، میں میڈم پلوشا سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ چیزیں اب قومی کثرت رائے کم از کم، اول تو کنسنسس، لیکن کنسنسس تو خدا کی رات پہ بھی نہیں، لیکن پی ٹی آئی سمیت مدر کنسنسس پارٹی ہے نا، وہ بیٹھنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اگر اس وقت بیٹھ جائیں، فرض کیے یکدم میں بھی نہ بیٹھیں، اگر یہ دہشت گردی پہ دہشت گردی بالکل ڈیٹریمنٹل ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے، بہت مشکل کام ہے، کس نے جان، آپ نے سن لیا ڈیٹیل، انہوں نے بتا دیا، اس پہ بیٹھ جائیں۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ خان صاحب اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی مذاکرات تو ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوتے نا، اوپن مائنڈ کے ساتھ، میں پھر کہوں گا کہ ہماری پارٹی بکیاں بیٹھیں، اور الیکشن ہمیشہ متنازع رہے ہیں۔ الیکشن کی آئین کی ترمیم ہم نے 2017 میں جو لا بنایا، تمام پارٹیوں کا اتفاق تھا، کچھ میں اور ایڈ کر لیں، نکال دیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن پوری قوم بیٹھے اور طریقے سے آگے چلیں۔ اس میں سب سے بڑا جو چیلنج اور جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، وہ اگر الیکشنز ہو بھی جائیں اور تحریک انصاف اس کے اوپر سوال اٹھا دے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، تو دوبارہ ہم سڑکوں پہ کھڑی ہوگی پوری قوم، اور اگلی اس کے لیے ابھی بیٹھنا ضروری ہے۔ آپ اکانومسٹ کے آدمی ہیں، آپ ہمیشہ اکنامک پروگرام، مجھے بتائیے کیپٹل سے الٹیمیٹ کوئی نہیں ہوتا، کیپٹل بھاگ جاتا ہے نا، پولیٹیکل انسرٹینٹی میں اکنامی کا ہوگی، پچھلے 10 سالوں میں اس کی سزا بھگتی ہے بھگا دی ہے نا، اور خاص طور پر جو عمران خان کا پروجیکٹ ہوا اس نے اور بٹھا دیا۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں ہم سب کو ملک کے لیے پارٹی انٹرسٹ ایک طرف رکھنے چاہیے۔ خان صاحب کو یہ جو ہے نا میں مار دوں گا، کٹ دوں گا، سارے چور ہیں، یہ رویہ چلتا نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا انہوں نے کیا ہے، ریویو کر رہے ہیں، لیکن ابھی انڈیکیشن دی ہے، لیٹس ہوپ کہ آ جائیں اس ایپی سی میں کے کہتا ہوں سارے مل کے بیٹھیں، الیکشن لا کو دیکھیں، پروسیجر کو دیکھیں، الیکشن کمیشن کے لا کو دیکھنا ہے تو دیکھیں، لیکن کنسنسس جتنا ہوگا یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔